تو پہلی بات تو آج کی بنیادی بات یاد کر لیں، یہ ہمیں جو مسائل، مصائب، مشکلات پیش آتی ہیں، یہ ہماری اپنی بدعمالیاں، نافرمانیاں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مشکلات تو اللہ والوں کو بھی پیش آئیں، مصائب تو ان کو بھی پیش آئے۔ تو میں پہلے کہہ چکا، ہر ایک کے لیے ایک جیسا معاملہ نہیں ہے، کسی کے لیے سزا، کسی کے لیے وارننگ، کسی کے درجے بڑھانے کا سبب، کسی کے لیے امتحان، کسی کے لیے دوسری بلاؤں کو روکنے کا سبب۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا اونچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں، تو ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کربلا والوں نے تکلیف اٹھائی تو کیا کوئی ان سے خطا ہوئی تھی معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے درجے بلند کرنے ان کے لیے امتحان تھا۔ اور اللہ آزماتا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی خوف سے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، تو امتحان بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں مزاج کیا ہے؟ دوسرے کو تکلیف آئے تو اس کی پکڑ ہو گئی ہے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ خود پر آ جائے تو جی ہمارا امتحان ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو سزا کہہ لینا، اپنی تکلیف کو درجہ دے لینا، یہ بھی ہم دوسرے کی غلطی کے لیے جج بن جاتے ہیں، اپنی غلطی کے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہو گیا۔ حالانکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے انسان کہ میں غلط ہوں، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، درست کرنا ہے، سنوارنا ہے۔ اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے کتنی قسمیں یاد فرمائیں، اور پھر اس کی کہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، سدھار لیا۔ 99 گناہ کر کے توبہ کو چلا تھا، 100 غلطیاں ہو گئیں، جاتے جاتے 100 قتل کر کے جا رہا تھا، پھر بھی توبہ کا ارادہ کیا۔ بولو بخشش ملی یا نہیں ملی؟ کیونکہ توبہ یہ نہیں ہے کہ زبان پر الفاظ ہوں توبہ اور دل میں ہو کہ نہیں موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، ایسا نہیں۔ سچی توبہ، دل سے ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پکی توبہ، جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو۔ لیکن ہم زبان سے توبہ 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 توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا، تو یہ توبہ نہیں ہوگی، یہ مذاق ہوگا۔ تو اے انسان اپنے آپ کو سدھار، تجھے موقع دیے جاتے ہیں۔ رات جب آپ سوتے ہیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے سفر کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی ہو تو واپس لوٹا دی جاتی ہے، ورنہ روک لی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبح اٹھیں گے اونچی؟ تو جس نے دوبارہ زندگی دی ہے تو شکر کرو کہ ایک دن اور مل گیا مجھے نیکی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے 100 سال کے منصوبے ہیں، اگلے 10 سال میں یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ توبہ کی طرف نہیں جی، جب بوڑھا ہو جاؤں گا نا، جب ہڈیوں میں دم نہیں رہے گا، گناہ کے قابل نہیں رہوں گا، تو پھر مسجد میں بیٹھ جایا کروں گا، پھر تسبیح بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے اصل طریقہ۔ بزرگوں نے، نبیوں نے یہ سکھایا ہے۔ جوانی، علامہ اقبال کہتے ہیں، سن 2 چیزیں کا خیال رکھنا ہے نا، جسم کی صحت کا بھی، ایمان کی صحت کا بھی، روح کو بھی صحت مند رکھنا ہے، جسم کو بھی صحت مند۔ وہ کہتے ہیں حفظ تنہا، حفظ تنہا ضبط اندر شباب۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا جسم تندرست رہے، محفوظ رہے، تو جوانی میں اس پر کنٹرول رکھ۔
جسم پر جوانی میں قابو رکھ، کنٹرول رکھ، اور چاہتا ہے کہ روح صحت مند رہے تو حفظ جاں ذکر و فکر بے حساب۔ روح کو طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اللہ کا نام جپنے سے۔ تو ہم جوانی گزار دیتے ہیں غفلت میں، اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے آفیسر بنے جوانی میں، فرعون بنے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، جب ریٹائر ہو گئے گناہ کے قابل نہیں رہے تو اب پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح جوان ہے، جوانی میں ان کو کچھ کہو تو ان کو برا لگتا ہے، حالانکہ وہی وقت، لیکن وہ ٹھوکریں کھا کے سیکھنا چاہتے ہیں۔ عقل والے وہ ہیں جو سنبھل جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھوکروں سے بچا لیتے ہیں۔ شادی ہوئی ہے جی، پہلی رات ہے، سونے دو جی، رات دیر ہو گئی ہے جی، 3 بجے سوئیں ہیں، 4 بجے سوئیں، فجر کی پرواہ نہیں ہے، 12-1 بجے اٹھیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارے نزدیک یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور معاملہ ہو کسی کے لیے رعایت، جو شریعت ہے، جو سنت ہے، ہم اس سے مستثنا نہیں ہے، ایگزامپٹڈ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، حکم سب کے لیے ہے۔ جو معصوم ہیں وہ تو اتنی پابندی کریں، اور جو معصوم نہیں ہے وہ پرواہ بھی نہ کریں، تو یہ غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی ملاوٹ کرنا، چیزوں میں ملاوٹ کر دینا۔ آپ 2 پیسے کمانے کے لیے دوسروں کی صحت سے کھیل رہے ہیں۔ انگریڈینٹس، اجزاء، دوا بنائی ہے، اس میں کیا کیا ڈالا ہے۔ شربت کی بوتل لینے گئے، اس میں لکھا ہے وٹامن اے سے، وٹامن ڈی سے، وٹامن ای سے بھرپور، اور اس وٹامن کا اس میں نام بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ زہر ڈالا ہوا ہے۔ یہ رنگ جو ڈالتے ہیں یہ آپ کے ہاں فوڈ کلر تو ہوتے نہیں ہیں، جو رنگ زہر ہے وہ ٹافیوں میں ڈال دیں، کینڈیز میں ڈال دیں، وہ دے رہے ہیں آپ کو، اور اوپر لکھا ہوا ہے نہیں غذائیت سے بھرپور، صحت بخش۔ تو بتائیے یہ 2 پیسے تو کما لیں گے وقتی طور پر، مگر کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ ان کی کمائی صحیح ہوگی؟ اس سے ان کے اندر اچھی باتیں آئیں گی؟ جیسی غذا جائے گی ویسے اثرات آئیں گے؟ نہیں جی، حلال گوشت کھا رہے ہیں، کمایا کون سے پیسے سے؟ کس پیسے کو کمایا، کس پیسے سے وہ گوشت لیا ہے؟ وہ کمائی حلال کی نہیں ہے، تو پھر آپ بھلے سے حلال گوشت کھا رہے ہیں، لیکن اثرات کیا جائیں گے؟ کبھی سوچا؟ تو لوگ جو آرام کو جائز سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، تو وہ سمجھ لیں کہ کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر اونچی نہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، یا آپ کا شوہر، یا آپ کا بیٹا، یا آپ کا دوست غلط کر رہا ہے، اور آپ اس کو نہیں بتا رہے، وہ ٹھیک ہے کرتا رہے، یہ جانے اس نے حساب دینا ہے۔ مجھے اگر معلوم ہے تو مجھے اس کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، حق بات بتاؤں، وہ نہ مانے اور بات ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے، ماں باپ نے کی ہے تو ماں باپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے تربیت میں کہاں کمی کی ہے، کہاں خیال نہیں رکھا، ان کو سوچنا چاہیے۔ اگر وہ اس پر غور نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ ان کے سامنے اچھا آئے گا؟ بچہ گالی دے اور آپ مسکرائیں تو اس کو شے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ وہ کہے گا یہ بات اس سے یہ خوش ہوا ہے، وہ دوبارہ دے گا، اور آپ اس کو پہلی بار ہی ٹوک دیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن ہم پرواہ نہیں۔ اجی ابھی بچے ہیں، اگر انہوں نے سلیو لیس بغیر آستین کے کپڑے پہن لیے تو بچے ہیں، لیکن آپ نے اس کے مزاج میں یہ چیز ڈال دی، آپ نے اس کا مزاج بنا دیا، آپ اس کو اس کی ہر پسند کی چیز لے کے دے رہے ہیں، تو اس کو پتا ہے میں رہوں گا دوں گا مل جائے گی۔ آپ کو اس کی تربیت کرنی ہے، سنبھالنا ہے۔ اب آپ خود ان کو غلط چیزیں کروائیں گے
تاکید نہیں کریں گے صحیح چیزوں کی تو بتائیے وہ بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ پھر کہتے ہیں جی نافرمان ہو گیا، پوچھتا نہیں ہے۔ تو جہاں بھی خرابی ہے ہماری بدعمالیاں، حکمران ہیں غلط پالیسیاں بنا رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں، وہ پیسے بڑھاتے جا رہے ہیں، لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں، وہ غلط کام کرتے جا رہے ہیں، لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں، تو بتائیے وہ سدھریں گے؟ آپ ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنیں گے، وہ باز آئیں گے؟ اونچی۔ لیکن طریقہ کیا ہونا ہے؟ توڑ پھوڑ کر کے کرنا ہے یا شرافت سے کرنا ہے؟ احتجاج کے بھی طریقے ہوتے ہیں، لوگ گھیراؤ جلاؤ، ٹائر جلا دیتے ہیں۔ یہ ٹائر جلانے سے آپ کو جتنا سانس آتا ہے نری بیماری ہے، عادت ہو گئی ہے ٹائر جلانا، پرانے ٹائر ہوتے ہیں کیونکہ دیر تک وہ جلتے رہتے ہیں تو لوگ جلا دیتے ہیں، اس سے جو دھواں گیس نکل رہی ہے وہ آپ کے صحت کو برباد کر رہی ہے، مگر آپ نہیں رکتے۔ کوئی اور چیز جلائیں گے، خرچہ ہوگا، جی اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، آپ اسی کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، احتجاج کرنا درست ہوتا ہے جب کرنا چاہیے، لیکن کیسے کرنا چاہیے یہ بھی سیکھنا ہے۔ اپنی عمارتوں کو، اپنی گاڑیوں کو آگ لگا دینا، توڑ دینا، کیا کچھ کرتے ہیں ہم۔ پھر اس کا جب نتیجہ آ جائے، ٹیکس بھرنے بڑھ جائیں، مہنگائی ہو جائے، لو جی مہنگائی، تو مہنگائی لایا کون ہے؟ پہلے ایک گھر میں ایک فون ہوتا تھا، سارا گھر اس پہ رہتا تھا یا نہیں رہتا تھا؟ ایک ٹیلی فون تھا، لینڈ لائن۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں الگ فون چاہیے، اس کو پیکج چاہیے، اس کو سہولتیں چاہیے، تو خرچے بڑھائے ہیں تو مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی۔ آپ کو سہولتیں اپنی بڑھاتے جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مہنگائی۔ 150 روپے تنخواہ ہوتی تھی، 8 بچوں سمیت گھر پل جاتا تھا، اب 1.5 لاکھ میں پلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمیں دھیان دینا ہو۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہم نے کتنی خراب کر لی، ہر چیز کو رسم بنا دیا۔ اگر بڑی عورتیں دولہن کو 2 دن پہلے اپٹن لگا کے، مہندی لگا کے بٹھا دیتی تھی کمرے میں کہ تجھے 2 دن کوئی نہ دیکھے، 2 دن بعد دیکھیں گے تو نیا چہرہ لگے گا، روپ آئے گا۔ اب اس کو بھی رسم بنا دیا، مائیوں کی رسم الگ، مہندی کی رسم الگ، ڈانڈیا الگ، ڈھولکیاں الگ، اور ہر دن کپڑے بدلنے ہیں، کھانے ہونے ہیں، چراغاں ہونا ہے، ساتھ میں پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، تو مہنگائی ہم نے نہیں کی ہے، شادی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ حالانکہ 6 چیزیں ہوتی ہیں شادی میں، کتنی؟ اونچی۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے، ٹوٹل کتنی؟ فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول، لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو قبول کرنا، یہ فرض، اور یہ کرنا 2 گواہوں کے سامنے، 2 گواہوں کے، یہ لازمی ہے۔ لڑکی اجازت دے کہ میرا اس سے نکاح کر دو، لڑکا اس کو قبول کر لے، یہ 2 گواہوں کے سامنے یہ 2 چیزیں لازمی ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں۔ واجب کیا ہے؟ مہر، مہر مقرر کرنا کہ جی اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنی چیز، کوئی بھی مال، وہ واجب ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، ایجاب و قبول، 2 گواہ اور مہر، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ یہ 3 لازمی ہیں۔ 2 گواہوں کے سامنے قبول، لڑکی بھی قبول کرے، لڑکا بھی قبول کرے، اور مہر مقرر ہو، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سنت کیا ہے؟ خطبہ پڑھنا، چھوارے بانٹنا اور ولیمہ کرنا۔ ولیمہ کیا ہے؟ بکری کا ایک بچہ چھوٹا سا ہو، 10 آدمیوں کو بھی کھلا دے، کوئی ضروری تو نہیں ہے 1000 آدمی کو بلانا۔ اور اس ولیمے کو سب سے برا کہا گیا جس میں غریب رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے، صرف امیروں کو بلایا جائے۔ اب مہنگائی کی ہے ہم نے خود، اور شکوہ کر رہے ہیں مہنگائی مہنگائی، تو اپنے کرتوت ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی۔ خام خواہ کے کبھی فلانے کی سالگرہ، اس پہ یہ کرنا ہے، فلانے کی یہ کرنا ہے، تو مہنگائی ہم خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں سنبھالنا ہوگا۔